أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ یاد رکھو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں؟ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟
آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ اللہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے علم میں برکہ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ یونس کا 7واں رکوع سمجھنے جا رہے ہیں، جس کا آپ نے ابھی تلاوت و ترجمہ سماعت فرمایا۔ الحمدللہ اسی کی تفہیم کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم پچھلی آیت سے تھوڑا سا ایکسپلینیشن لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو پچھلی آیت میں دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پچھلے درس میں، پچھلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ جمع ہوں گے، قیامت کے دن جب جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو اللہ کے نافرمان حلال اور حرام اپنی طرف سے بتاتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اس دن جب قیامت کے دن تم جمع ہوگے تو اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا گمان کر کے رکھے وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے نا، قیامت کے دن ان کا جھوٹ ان کے سامنے آئے گا نا، تو اس کے اوپر یہ لوگ سوچے نہیں کیا پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا گمان کر کے رکھے اس دن کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے لاسٹ جو درس ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ بے شک اللہ تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ اب آج کے درس میں، آج کے اس رکوع میں جو شروع ہے آیت، اس میں یہ فرمایا گیا کہ وما تکون لی فی شأن وما تتلو منہ من القرآن، کیا بنے اللہ تعالیٰ، اور آپ کسی حال میں ہو، منجملہ ان احوال کے کہ آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہیں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کسی حال میں بھی ہوں، یا آپ قرآن پڑھ رہی ہیں یا پھر جو بھی کام کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، جس کام میں بھی آپ مشغول ہیں، تو اس میں یعنی اس چیز کا مجھے علم ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا علیکم شہوداً اذ تفیدون فی، یعنی اللہ خود شاہد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے عام انسان ہو، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر نظر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر رہتی ہے، اللہ ہمیں برابر دیکھ رہا ہے، برابر دیکھ رہا ہے، اور ہمارے کاموں کا اللہ شاہد ہے، یعنی اللہ گواہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، کوئی اگر ہمارے کام کا انکار کر دے کہ نہیں نہیں تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ہم کیا کہتی ہیں کہ اگر تم انکار کر دو کہ ہمارے کام کا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو گواہ ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یعنی یہ سب کو معلوم ہے، لیکن بھول جاتا ہے بندہ کہ سارے اعمال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نگہبان ہے، شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمام اعمال کو، یہ بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، مگر سب ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ آگے جو کام ہونے والے ہیں، ایک ایک بندہ کیا کیا کرے گا، سبحان اللہ، کتنا بڑا ڈاٹا ہے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، کہ ایک ایک انسان جس نے پچھلے کیا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے، کروڑ انگنت لوگ، انگنت، یعنی ہم کروڑ بھی نہیں بول سکتے، ملین بلین بھی نہیں بول سکتے، ہمیں نہیں پتا، انگنت لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، وہ سب کا ڈاٹا اللہ کے پاس ہے، سب کے بارے میں ہے، اللہ کے پاس سب لکھا ہوا ہے، کتنے لوگ آئے، ان کا نام کیا تھا، انہوں نے کیا اعمال کیے، یعنی ان کا ایک ایک سیکنڈ کیا گزرا، ایک ایک لمحہ، حتیٰ کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ ایک حرکت جو بندے نے کی ہوگی، وہ حرکت بھی نوٹ ہے اللہ کے پاس۔ حرکت کرتے نہیں، خالی حرکت، یعنی کسی کو یعنی منہ بنا دیے، تھوڑا سا منہ بسور دیے، یا پھر تو گناہ میں آ جائے گا وہ، کسی کو دیکھ کر منہ چڑا لیے تو وہ گناہ میں آئے گا، کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو پھر سبحان اللہ وہ نیکی ہوگی، یعنی مطلب ہے کہ وہ حرکت بھی نوٹڈ ہے اللہ کے پاس۔
تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما یعزب عن ربک مثقال ذرہ، آپ کے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز یعزب غائب نہیں ہے، وما اور نہیں ہے یعزب عن ربک، تمہارے رب سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، مثقال ذرہ ذرے کے برابر بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، یعنی نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو، اللہ سے چھپی ہوئی ہو، نہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ چھوٹی نہ بڑی، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ چھوٹی نہ بڑی، یعنی چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، ایک کھلی ہوئی کتاب میں سب موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے وہ واقف ہے، ہمارا رب تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی انسان پر اس کی نظر ہے، زمین اور آسمان میں کوئی نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی قسم کا مضمون سورۃ الانعام میں، سورۃ الانعام جو ہم نے پڑھا تھا نا، سورۃ الانعام میں بھی گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ دانوں کے، یعنی دانے کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے، وہ جو مطلب دانے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، دانا پھٹنے کے بعد اس میں سے کیا نکلتا ہے وہ سب اللہ کو پتا ہے، جنگل دریا سب چیز کا علم ہے اللہ کو، اندھیروں میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے کسی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی مخلوق بھی نہیں دیکھ سکتی، اللہ دیکھ سکتا ہے اسے۔ آپ کو پتا ہے ایک میں نے مثال بھی دی تھی، اس سے قبل بھی آپ لوگوں کو ایک مثال دی تھی میں نے، کسی صاحب نے پتھر پھوڑا، یہ مثال یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد نہیں ہے تو جس نے بھی نہیں سنا پھر سے غور سے سنیے۔ ایک شخص بتلا رہے تھے، ان کے پتھر کا کاروبار ہے، تو وہ بتلا رہے تھے کہ انہوں نے پتھر پھوڑتے نا، پتھر پھوڑ کے اس سے مطلب مختلف قسم کے کنسٹرکشنز میں ادھر ادھر استعمال کرتے نا پتھر کو، تو انہوں نے پتھر پھوڑا تو کیا شان دیکھتے ہیں اللہ کی کہ پتھر کے اندر کیڑا ہے اور زندہ ہے، ایسے نہیں کہ مرا ہوا ہے، زندہ ہے، سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جس نے بہترین تخلیقات فرمائی، اللہ رزاق ہے۔ اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ رزق دیتا، اللہ کیسے رزق دیتا ہے؟ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا، آپ کو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ کیوں پریشان ہوتے بندے، کیوں پریشان، کیوں واویلے مچاتے ہیں رزق کے لیے؟ رزاق موجود ہے، اور کیسا رزاق ہے وہ؟ رزق دینے والا اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پتھر جب پھوڑا گیا تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ باجی میں نے جب پتھر یعنی برما لگائے پتھر پھوڑے تو بولے کہ دیکھو پتھر کے اندر سے کیڑے نکلے، اندر سے پتھر کے اندر سے، اور وہ پتھر کے اندر کیڑا زندہ تھا، زندہ موجود تھے کیڑے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے اللہ ان کو کہاں سے غذا پہنچایا، وہ کیسے زندہ تھے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ دیکھیے وہ جو پتھر کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، پتھر کے اندر کوئی دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی پہنچاتے ہیں فضا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ چھوٹی نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو بولتے نا کہ مطلب ونی فلاں کو بھی وہ حاصل ہے رتبہ، وہ فلاں بھی سمجھتے نہیں، سب جھوٹ ہے، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اللہ تعالی اولیاء کرام کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اولیاء وہ ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں، نہ ان پر کوئی غم ہے نہ کوئی اندیشہ، یعنی نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ کون ہے وہ؟ اللہ کے اولیاء۔ اب یہ کون ہے میری بہنوں؟ نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کا ذکر کیا، پہلے تو نافرمانوں کا ذکر ہوا، نافرمان وہ ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے فضل سے وہ محروم ہیں، اور اللہ کے فضل کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ بد لوگوں کا ذکر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا کہ تمہارا رب کی شان وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو ہر آن تمہیں دیکھتا ہے، وہ پہچانتا ہے تمہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ کبھی ان پر رنج و غم آئے گا۔ اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں،
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی والے ہیں. یعنی اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں. سچے پکے مومن ہیں. ولی، اولیاء، اولیاء کیا ہے؟ ولی کی جمع ہے. ولی اللہ بولتے نا، ولی اللہ، اللہ کا ولی. اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، ولی کی جمع اولیاء. تو اب یہ ولی اولیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے الذین، وہ لوگ ہیں جو آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی بنے، تقوی پرہیزگار والے بنے. اب دیکھیے ایک پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو بتلاؤں. اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ اولیاء اللہ، دیکھے اولیاء اللہ کی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. واقع میں ہے، واقع میں ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے اولیاء اللہ کے تم پیچھے پڑ جاؤ، جنت میں چلے جائیں گے. بولے اس کے بعد یہ لفظ آ سکتا تھا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آنے کے بعد میں یہ بات آ سکتی تھی نا کہ ہاں وہ اولیاء اللہ کے پیچھے پیچھے تم چلو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا اولیاء اللہ کی پہچان یہاں بتائی. کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرے. اب میری بہنوں، اب دیکھیے یہاں پر کچھ اولیاء اللہ کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتلاؤں. اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. اب اللہ نے کسی کے پیشانی پر یہ نہیں لکھ دیا، یعنی ہمیں نہیں دکھائی دیتا نا کہ یہ ولی ہے، یہ ولی ہے، یہ ولی. اولیاء کی پیشانی کے اوپر یہ لکھا ہوا نہیں رہتا کہ میں ولی اللہ ہوں، نہیں. حتیٰ کہ اس قدر بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ کو کتنا ہی متقی پرہیزگار شخص نظر نہ آئے، آپ نے یہ نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جنتی ہے. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ جنتی ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں ان کی علامتیں یہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ علامتوں کو دیکھ کر آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو بھی بننے کی کوشش کرنا ہے ویسے ہی. اللہ نے کیا کہا؟ اولیاء کو نہیں، اللہ نے نبی کو کہا کہ نبی کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونے عمل ہے. جیسا نبی کرے ویسا تم کرو. اب جو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، وہ اللہ کا اتنا اچھا دوست ہوگا. اب اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ مجھے تم سے دوستی نہیں کرنی ہے جی، جتنے میرے ولی اللہ ہیں بس وہی میرے دوست ہیں، باقی کا مجھے کسی سے دوستی نہیں کرنی ہے. یہ نہیں کہا اللہ پاک نے. اللہ پاک کہتا ہے کہ تم آج سب دوستی اللہ کی کھلی ہے، سب کے لیے اوپن اپارچونٹی ہے، کھلی ہوئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ موقع کھلا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کو ولی اللہ بننا ہے. 2 شرائط بتائی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے. اب جو جتنا ایمان لایا، جو جتنا تقوی اختیار کرا، وہ اللہ کے اتنے قریب ہوا. ارے بھائی آپ کو قریب ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہاں ہے کہ ایک فتنہ بنا کے رکھے ولی اللہ کے نام پہ. اولیاء اللہ کے نام پہ بے حرمتیاں کر رہے ہیں. درگاہوں کو جا کر عورتیں نہیں، مرد نہیں، سب چڑھاوے چڑھانا، ڈھول بجانا، بتاشے کرنا، تماشے کرنا، میلے لگانا، ٹھیلے لگانا، بے پردیاں کرنا، بےہودگیاں کرنا، عاشقیاں کرنا، وہاں جا کر گندگیاں کرنا، خبیث حرکتیں کرنا، گندی حرکتیں کرنا، حتیٰ کہ ڈھول بجانا، گانا، ناچنا سبھی شروع کر دی. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اولیاء اللہ ہے تو وہاں جا کے تماشے کرو، یہ نہیں کہا گیا. ایک اپارچونٹی دی گئی کہ آؤ کون بن سکتا ہے اولیاء اللہ. خبردار، بے شک یہ بات اللہ نے اعلان کر دی، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ رنج و غم میں نہیں ہوں گے. وہ آپ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمیں خوف نہیں ہو، ہم ڈرے نہیں. ڈر نہیں ہونا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، خوف نکل جائے گا دلوں سے. لوگوں کا خوف کم کر دو، اللہ کا خوف بھرو اپنے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈریں گے نہیں ہم پھر کسی سے. چاہتا نا بندہ نڈر بنے، اسے کوئی خوف نہ ہو، اسے کوئی رنج غم نہ ہو. آج کتنے غمگین ہمارے دل، آج کتنے غمگین ہمارے دل. اس کا غم ہم نے پالا، اس کا غم ہم نے پالا، سب کا غم ہم نے پالا، بس اللہ کا غم ہم نے نہیں پالا. سب کا غم ہے ہمیں، اس کا دکھ ہے، اس کا درد ہے، اس کا اللہ کی محبت ہمارے اندر کم ہے، اس کا درد ہمیں نہیں ہے. ہمیں اس چیز کا درد ہونا چاہیے کہ اللہ تیری محبت میرے دل میں کم ہے، فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، اس سے محبت، اس سے محبت. اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ ان محبتوں سے آزماتا ہے. ہم نے بسا اوقات دیکھا
یہ مثالیں ہم نے دیکھی، یہ مثالیں ہم نے دیکھی. ماں باپ تڑپتے ہیں بچوں کے لیے، بچے تڑپتے ہیں کوئی ماں باپ کے لیے، کوئی شوہر بیوی کے لیے تڑپ رہا، بیوی شوہر کے لیے تڑپ رہی ہے. یہ تمام محبتیں اگر اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اللہ کی محبت سے ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، تو یہی آزمائش بن جاتی ہے. اور وہ آزمائش میں تکلیف ہوتی ہے، وہ آزمائش میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور انسان کیا کر رہا ہے؟ خود ہی تکلیف اٹھا رہا ہے. اس کو اللہ نے تکلیف نہیں دی، وہ خود تکلیف اٹھا رہا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، اس کی محبت میں گرفتار. اس کے سب محبتوں کو تھوکیں اللہ کی محبت کے سامنے. تف ہے ساری محبتیں، ساری محبتوں پر تف ہے اللہ کی محبت کے سامنے. ہاں، اللہ کی محبت کے بعد آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، یہ تو ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ فطری چیز ہے. ایک جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا، وہ ایک فطری چیز ہے. لیکن وہ فطرت اتنی غالب نہیں آنا کہ اللہ کی یاد میں ہمارے آنسو نہیں نکلے اور اولاد کی یاد میں ہمارے آنسو نکلے، نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کی محبت میں ہمارے آنسو نہیں نکلے، ہماری ماں باپ کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، شوہر کی محبت میں، بیوی کی محبت میں ہمارے آنسو نکل رہے ہیں. یہ سارے رشتوں کی محبت میں ہمارے آنسو نکل رہے ہیں. کبھی کیا اللہ کی محبت میں آنسو نکلے؟ موازنہ کر کے دیکھیے، وزن کر کے دیکھیے، کمپیر کر کے دیکھیے کہ آپ کس کے لیے جی رہی ہیں. اللہ تو یہاں پر اعلان کر رہا ہے میرے دوست بن جاؤ، میرے دوست بن جاؤ، پھر تمہارے لیے نہ خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا. اور کون ہے میرے دوست؟ شرط کیا ہے دوستی کرنا ہے اللہ سے؟ شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. دو شرطیں لگائی گئی. اب دیکھیے ہمارے پاس سو کالڈ اولیاء جو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ مطلب ارے فلاں بھی ولی ہے، فلاں بھی ولی ہے. ایک ولی کا میں نے نام دیکھا تھا، برہان شاہ ولی اللہ. ان کی درگاہ پر بڑا بڑا لکھا ہے، جو حیدرآباد اولڈ سٹی کے کوئی ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ وہ ایک درگاہ ہے وہاں پر. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مطلب بورڈ دیکھا بڑا سا، میں حیران رہ گئی دیکھ کر کے یہ کیا بات ہے. برہان شاہ ولی اللہ، برہانہ مطلب ننگا نا. ایک تو ننگا شاہ نہیں ہو سکتا، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، برہانہ شاہ ننگا بادشاہ، برہانہ شاہ ولی اللہ. اللہ کا ولی ننگا کیسا ہو سکتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جہالت کی انتہا، انتہا ہے جہالت کی، جہالت کی انتہا کے اولیاء کس کو کی بنا دیے، وہ کچھ بول دیے. پھر وہاں کے میں نے پوچھا کہ وہاں کے لوگوں سے کہ کیا ہے یہ قصہ، یہ برہانہ ولی کیسے ہو سکتا؟ تو بولے نہیں نہیں نہیں، ایک صاحب تھے. اب وہ کہانی بھی ہے وہاں پہ، میں تو کہانی کہوں گی اسے. ٹھیک ہے، اگر واقعے میں سچا واقعہ بھی تھا وہ تو بھی غلط ہے نا. کوئی ننگا پھر رہا اس کو اللہ کا ولی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بولے نہیں نہیں نہیں، وہ مجذوب تھے. کہیں کہ مجذوب تھے، کہیں کہ مجذوب تھے. ولی اللہ کا نام کیوں دے رہے؟ مجذوب لکھ دیجئے وہاں پر، برہانہ مجذوب بول کے لکھ دیجئے. برہانہ شاہ ولی اللہ کیوں نہیں؟ ولی اللہ کا نام کیوں استعمال کیا آپ نے؟ اللہ کے اولیاء تو وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو تقوی پرہیزگاری میں ہوتے ہیں. پرہیزگار کیسے ہوتا ہے؟ ننگا ہوتا ہے پرہیزگار؟ پرہیزگار ننگا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ العظیم. پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو متقی، وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا کیا ہے؟ اپنے سطر کو ڈھانپو، اپنے سطر کو ڈھانپو. کپڑے پہننے کا حکم دیا نا اللہ تعالیٰ، انسان کو اللہ نے کپڑے پہننے کا حکم دیا نا. اب کوئی کپڑے اتار کے پھر رہا ہے اور بول رہا ہے میں ولی اللہ ہوں، اور اس کو لوگ بول رہے ہیں کہ برہانہ شاہ ولی اللہ. غلط ہے نا. اتنی بات سمجھ نہیں آتی ہمارے لوگوں کو. ہزار مرتبہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھیے اولیاء اللہ کا درجہ اللہ کے پاس، اگر کوئی ولی اللہ تھے اور کئی گزرے، ایک نہیں ہزاروں گزرے، ہزاروں گزرے اولیاء اللہ، تو وہ اپنے رب کے پاس بہترین رزق پا رہے ہیں. اللہ بتلا رہا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. ان کے لیے تو خوشخبریاں دی گئی دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. وہ خوش ہیں، تم کیوں ان کے پیچھے پڑے جا کے؟ وہ تو خوش ہیں اپنے اعمال کا، ان کو جو بدلہ دیا گیا، ان کے اعمال کا جو بدلہ لیے وہ لے کر خوش ہیں. وہ جنت میں، اگر وہ جنتی ہے انشاءاللہ، جو بھی اولیاء اللہ ہے وہ تو جنتی ہے نا. تو جو بھی ہے وہ تو وہ جنتوں میں ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ تو اپنا وعدے کو پورا کرتا ہے. اب آپ کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے پیچھے جاؤ، انہوں نے جیسا کیا تم بھی ویسی کرو.
سوری ان کے بعد تم فلاں چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے نظر و نیاز کرو، یہ اللہ نے نہیں کہا. اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہتے ہیں دیکھو ان کی نشانیاں یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. اب اولیاء اللہ تو کیا سمجھیں گے، ایک الگ ان کا بھیس ہوتا ہے، وہ ایک الگ سے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے ذرا ہٹ کے جنگلوں میں جاتے ہیں. ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں. اولیاء اللہ کاروبار بھی کرتے تھے، اولیاء اللہ کاروبار بھی کرتے تھے، بیوی بچے بھی تھے ان کے، زندگی گزارتے تھے. وہ انسان جو کامن انسان ہوتا نا ویسی انسان تھے، لیکن وہ اتنا تقوی اختیار کرے، ایسے ایمان لائے، ایسے متقی بنے کہ اللہ کے دوست بن گئے. تو اللہ کے دوست بنتے ہی انہوں نے کیا کیا، کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ایک مسلح پکڑ لے کونے میں بیٹھ گئے کیا؟ نہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ تو کلیئر ہو جائے گا ابھی. صحابہ اکرام سب میں بڑے اولیاء اللہ ہے نا. اولیاء اللہ میں بدرجہ اولا جس کو ہم نے دیکھا، یعنی تاریخ کی نظر سے دیکھا مطلب ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں لیکن تاریخ کی نظر سے دیکھا، علم کی نظر سے دیکھا، تو اولیاء اللہ کون تھے میری بہنوں؟ صحابہ کرام کو بولیں گے نا اولیاء اللہ، بولیں گے نا؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ سبحان اللہ ان کے کرامات تو ایسے ظہور ہوئے نا، جیسے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے کیسے بشرا، ان کے لیے کیسی کیسی سبحان اللہ مبارکبادیاں، کیسے کیسے ان کے لیے بہترین واقعات ان کے ہیں. ان کی زندگی بھرپور، یہ جو بشرا کہا نا اللہ نے، خوشخبریوں والی زندگی، یہ خوشخبریوں والی زندگی سبحان اللہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی. جیسے مطلب ایک ایک بات ان کی، ایک ایک ان کا انداز، جیسے مطلب کتنی واقعات ہیں سبحان اللہ. آپ کو میں کہہ رہی ہوں تو ہزارہ واقعات میرے ذہن میں دوڑ رہے ہیں، شاید آپ کے ذہنوں میں بھی دوڑتے ہوں گے وہ واقعات جو صحابہ کرام کے تھے. ایک ایک واقعہ کیسا ہے. غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا نا غسیل الملائکہ، ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا. حنظلہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو گیا آپ کا، تو یعنی دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ زمین پر پڑے ہیں، اور کیا ہے کہ شہید ہو کر زمین پر پڑے ہیں، شہید ہو کر، اور زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے ان کا جسم مبارک، اور اس سے پانی ٹپک رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ حنظلہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا ہے. سبحان اللہ، لٹرلی پانی ٹپک رہا تھا ان کے جسم سے. یعنی ایسے کرامات، ایسی اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کو پتا ہے جب وہ جہاد میں گئے تھے ان پر غسل واجب تھا. یعنی وہ اپنی بیوی سے ملے تھے، مباشرت کی تھی، اور ان پر غسل واجب تھا. تو جیسے ہی شہید ہوئے ملائکہ نے ان کو غسل دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں مستند حدیث ہے کہ سعد کا جب انتقال ہوا عرش جھوم اٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. اللہ اکبر. سعد رضی اللہ عنہ کے وفات پر صحابہ کرام سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں سبحان اللہ. صحابہ کرام چلتے پھرتے تھے لوگوں میں ہی، بات چیت کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر، ہے نا. شادیاں کرتے تھے، بچے پیدا کیے انہوں نے، بچوں کی شادیاں کی، تجارت کرتے تھے، رشتہ داروں سے ملتے تھے، عیدین کرتے تھے. یعنی سبحان اللہ لوگوں میں درمیان میں رہ کے سب ولی اللہ تھے. وہ ولی اللہ اسے کہتے ہیں، ولی اللہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان رہ کر شریعت کی پابندی کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے اور تقوی اختیار. متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ ادھر ادھر چلے جانا پڑتا، کمرے میں بند ہو جانا پڑتا، یا جنگل میں چلے جانا پڑتا؟ نہیں نا. اتنی سمپل بات سمجھ کیوں نہیں آتی لوگوں کو؟ یہ بات سمجھیں. اولیاء اللہ کون ہے؟ جس کو نہ خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ غمگین ہوں گے. وہ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو میری بہنوں یہ اپارچونٹی میرے آپ کے لیے کھلی ہے، ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ہمیں دو کام کرنا ہے، ایک ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے. بس دو ہی کام کرنے ہیں.
تو اس کے لیے بشرا، اللہ تعالیٰ بتا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، تم اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بات کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھو گے، یعنی اللہ اپنی بات سے نہیں مکرے گا، اللہ ضرور تمہیں خوشخبریاں دے گا، جو بھی ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، جو اللہ کی دوستی کو مضبوط پکڑ لیا، اللہ کے سہارے کو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کی باتوں میں تم کچھ فرق ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے، اللہ کے باتوں میں کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی انسان کامیاب ہونا چاہتا نا، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی تمہاری بڑی کامیابی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لا لو، متقی بن جاؤ، تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے، انسان کامیابی کے پیچھے دوڑتا نا، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، میرے شوہر کامیاب ہو جائے، میری اولاد کامیاب ہو جائے، میرے بھائی بہن کامیاب ہو جائیں، یہ کامیاب ہو جائے، سب کے کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ۔ آئیے دیکھیے اللہ قرآن میں بتاتا ہے کامیابی کیا ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ تم مومن بنو پہلے، کہ بعد میں تو سب دنیا کی کامیابی تمہیں ملے گی۔ کامیاب بننا ہے تو پہلے مومن بننا ہے، ایمان والے بننا ہے۔ تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم ڈاکٹر نہیں بنو، انجینئر نہیں بنو، فلاں نہیں کرو، تم یہ نہیں کرو، وہ فلاں گورنمنٹ جاب نہیں کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مومن بنو، یہ کامیابی ہے۔ اس کے بعد تو یہ تمام چیزیں تو ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ اصل جو انسان کو دعائیں مانگنی ہے، اصل جو انسان کو کوشش کرنی ہے، وہ ہے مومن بننے کی، پختہ ایمان لانے کی، اور مومن بننے کی، تقوی اختیار کرنے کی، تاکہ دنیا اور آخرت اس کی خوشخبریوں سے بھر جائے اور اسے بڑی کامیابی سے وہ ہمکنار ہو۔ اب یہ باتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے، میری بہنوں، جب لوگوں کو بتلاتے کہ دیکھو تم مومن بنو، ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی بات سنو، قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو، قرآن کی باتیں سنو، اس پر عمل کرو، میں جو تم کو راہ بتلا رہا ہوں اس پر عمل کرو، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پتہ نہیں یہ کیا اللہ 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 کرتے بیٹھا کہ یہ بات بس یہی کہتے جاتا ہے یہ بندہ، کہ بس اللہ ہی کی سنو، اللہ ہی کی سنو، اللہ ہی کی سنو۔ ارے ہمارا بھی کچھ ہے، ہم بھی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ ارے نعوذ باللہ من ذالک، تیری زندگی کس کی مرہون منت ہے؟ کس نے دیا تجھ کو زندگی؟ اللہ نے۔ تو پھر اللہ نے زندگی دیا تو اللہ کے مطابق گزارنا بندے۔ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جب اتنا سمجھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سمجھاتے، تو کچھ لوگ سمجھتے، کچھ لوگ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہ والا معاملہ، یعنی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسی زندگی ان کی چل رہی بس ویسی چلتی، کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ان کو۔ جب ان سے کہا جاتا، اللہ کی باتیں بتائی جاتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کا کلام ان کو سناتے، قرآن سناتے، مسائل بتاتے، فضائل بتاتے، ہر چیز سے ان کو سمجھاتے مناتے، نہیں، ان کو وہی کرنی ہے جو ان کو سمجھ آیا۔ اور کیا کرتے تھے؟ اپنی ہی کاموں میں لگے رہتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے۔ جو سنتے تھے وہ صحابہ کرام، سبحان اللہ، انہوں نے تو بڑی خوشخبریاں پائی، جیسے میں نے ابھی آپ کو چند ایک دو واقعات صحابہ کرام کے بتلائے، ایسی زبردست خوشخبریاں، یہ مرتے ہی یعنی ایسے ان کی سانس نکلی، اور سبحان اللہ، اللہ نے ایسی زبردست معجزات ان کے لیے بتلائے، جیسے میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، غسیل الملائکہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ، فرشتوں نے آپ کو آ کر غسل دیا، تو وہاں سے شروع ہو جاتا، یعنی سانس نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے زبردست کیا کہتے ہیں کہ استقبال جنت میں جانے کا، سانس نکلتے تو یہ ہم نے دیکھا، یعنی تاریخ کی نظر میں ہم نے یہ دیکھا، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ ایسے ایسے نفوس گزرے، ایسے ایسے معاملات ہوئے۔ ارے تب نہیں، سووں سال بعد بھی جب کھدوائیاں کر رہے تھے تو کئی لوگوں نے پایا صحابہ کرام کی لاش کو جیسے کہ ویسی، سووں سال کے بعد بھی، یعنی اللہ نے کیڑے بھی لگنے نہیں دیے، کفن تک میلا نہیں ہوا ان کا، سبحان اللہ، یعنی ایسے سے لوگ گزرے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ دیکھ کر ارے ایسا گزرے تھے، لوگاں تھے، ہم کہاں ہو سکتے بول کے بیٹھتے نہیں نا، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونے کی ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، اور یہی کامیابی ہے، یہی سکسس ہے۔ اب اتنی بات جو سمجھا اس نے تو سمجھا، سبحان اللہ،
انہیں درجات کو پایا صحابہ کرام نے. اب بعض ایسے تھے بد نصیب، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زمانے میں بد نصیب، آج بھی ہیں وہ بد نصیب، قرآن حدیث سے دور. بد نصیبی ہے یہ، قرآن اور حدیث سے دور رہنا بد نصیبی ہے. قرآن پر عمل نہیں کرنا، پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، بد نصیبی ہے. انسان اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیتا ہے اپنے نصیبے کو. تو یہ جب انسان دور ہو گیا اللہ کی بات سے، اللہ کی کلمات سے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتا تھا اس وقت میں جب لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو غمگین ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی باتیں سن کر غمگین ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے یہاں پر سورہ یونس میں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی تمہیں غمگین نہ کر دیں ان کی باتیں. ہنسی مذاق اڑا دیتے تھے. ہنسی مذاق اڑاتے کیا ہوتا؟ کوئی ہنسی مذاق اڑاتی بے عزتی محسوس کرتا نا بندہ کہ ارے میرا مذاق اڑا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو پوری کی پوری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. هو السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. تم غمگین مت ہو اگر تم کو کوئی تانا مارتا ہے، تم کو بولتا ہے کہ ارے اس کو دین اب بھی یاد آیا، ارے اس کا یہ معاملہ ہے، اس کو دین اب یاد آیا، اس کا حال یہ ہے، ارے یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اچھا یہ اس پر چل کر مطلب اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے. ہنستے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام جب سامنے سے گزرتے تو بولتے یہ غریب لوگ، ان کو تو کپڑے پہننے کے لیے بھی 1 سے 4 جوڑے ان کے پاس نہیں ہے، ایسے غریب لوگ ہیں یہ اللہ کے چہیتے ہیں. مذاق اڑاتے تھے. یہ اللہ کے چہیتے ہیں، مذاق اڑاتے تھے. تو ان کا مذاق اڑانا، ان کا تانے کسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے یہ دیکھ کر. تو اللہ نے کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی تمہیں غمگین نہ کر دے ان کے اقوال. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت جو ہے وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یہ کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ایک جگہ آیت آئی ہے ان العزت للہ جمیعا وللرسول وللمؤمنین، اور ایک آیت ہے قرآن کی. یعنی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ عزت کس کی ہے؟ ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے، اس کے بعد رسولوں کی، اس کے بعد مومن کی. عزت کا معیار تو یہ ہے، عزت کا معیار تو یہ ہے کہ تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے. اب اپنی فکر نہیں کرتے، بولتے انہوں میں کوئی عزت نہیں دی، انہوں میں کوئی عزت نہیں دی، انہوں میں کوئی بڑا نہیں مانے، انہوں نے ایسا کیا میرے ساتھ، انہوں نے ہماری عزت ہی نہیں کی، ارے ہم وہاں کہاں جائیں گے، انہوں نے تو ہماری عزت ہی نہیں کی، ارے ان سے نہیں ملیں گے ہم، انہیں وہاں ان کے عزت نہیں ہمارے پاس. عزت عزت عزت، بڑا انسان فکر کرتے بیٹھتا نا. اب یہ آیت پڑھنے کے بعد چھوڑ دے، فکر کرنا چھوڑ دے، مومن بننے کی فکر کر لے. کیوں؟ کیونکہ درجات آتے ہیں. اللہ کہتا ہے فَعِزَّتُ لِلَّهِ جَمِيعًا، پوری کی پوری عزت اللہ کے لیے ہے. ولی رسول، اس کے بعد رسولوں کے لیے ہے، اس کے بعد ولی المؤمنین. سبحان اللہ، آ گیا نا. کس کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عزت پہلے بول رہے اپنے لیے پوری کی پوری اللہ کے لیے، پھر بولے رسولوں کے لیے، پھر مومن کے لیے. مومن بن جاؤ، عزت آپ کو اللہ دلائے گا. فکر مت کریے عزت کمانے کی، عزت کمانے کی فکر مت کریے، عزت حاصل کرنے کی لوگوں سے فکر مت کریے. اللہ ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ پوری کی پوری عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اس کے بعد رسولوں کے لیے، اس کے بعد مومن کے لیے. اللہ خبردار، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. اللہ تعالیٰ بتا رہی خبردار رہو، یاد رکھو جو کوئی آسمانوں میں، جو کوئی زمین میں ہے، سب کس کا ہے؟ ان للہ، بے شک اللہ کا ہے، بے شک اللہ کا ہے. من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں نا، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں یہ اللہ سوال کر رہا ہے ان سے. ابھی جو نا اللہ ہے، اس کا اختیار ہے. اللہ بتلا رہا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں، میرا یہ اختیار ہے، میرے لیے تمام تمام عزت اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہی، اپنی خدائی کا اللہ اعلان کرتا ہے، اپنی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اپنی اختیارات کا اعلان کرتا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں کہ تقریباً جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت
اللہ اکیلا ہے، اللہ سب کا رازق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، کتنا بڑا رزاق ہے، کتنا بڑا مالک ہے، کتنا بڑا مختار ہے، کتنا بڑا عزیز ہے، غلبے والا ہے، کتنا زیادہ سننے والا سمیع ہے، کتنا زیادہ جاننے والا علیم ہے۔ اللہ نے ایسی بھرپور صفات قرآن میں اپنی بیان کی، اس کے باوجود بندہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرنے لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیا خالی گمان کی پیروی کر لے رہے ہیں؟ بے سند بات کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس سند موجود ہے قرآن کی، اس کو آپ نے چھوڑ دی اور بے سند کی باتیں لے لی۔ نہیں، انہوں بھی بولے تھے، انہوں بھی بولے تھے، فلاں نے بھی ہمیں کہہ دیا تھا، فلاں نے بھی کہہ دیا تھا، یہ چل لیتے آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا بھی ویسی کرتے، ہمارے نانا دادا نے کیا تھا، نانی دادی نے کیا تھا، انہوں نے جو کیا وہی ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتا ہے کہ اگر وہ جاہل تھے تو تم بھی جاہل حرکتیں کرتے؟ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کری ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم اپنے باپ دادا ہی کی اتباع کرو گے اگرچہ کہ وہ علم نہیں رکھتے تھے، ان کو علم نہیں تھا تو انہوں غلطی کرے، اب تم بھی ویسے ہی کرو گے؟ نہیں، اچھا اپنے معاملے میں نہیں کرتے، دین کے معاملے میں کر لیں گے، خود کا کچھ ذاتی معاملہ ہوتا نا۔ اب جیسے پہلے زمانے میں گھروں میں ڈیلیوریاں ہوتی تھی، دواخانہ نہیں جاتے تھے نا، اب تم گھر میں ہی رہو، گھر میں ڈیلیوری کرو، کیوں جا رہے ہیں دواخانہ پھر؟ نہیں ہمارے اماں کی نانی کے اماں صاحب کی جو ہے نا گھروں میں ڈیلیوریاں ہوئے تھے، ہم دواخانہ نہیں جائیں گے، بیٹھو مرو ویسی، نہیں مریں گے نا، کیونکہ جان پہ بنائے گی نا، بھاگیں گے، نہیں 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 نہیں، اماں گھر میں پیدا کرے ہوں گے ہم کو، لیکن ہمیں ابھی تو ایسا دور آ گیا نا، دواخانہ جانا ہے جانا ہے، اپنی جان پہ بنائی نا، تو تب عقل ٹھکانے ہیں۔ دین کے معاملے آئے تو عقل ٹھکانے نہیں ہے، بد عقل بن جاتے ہیں، لاپرواہ بن جاتے ہیں، کہتے کہ نہیں جی ہمارے باپ دادا نے یہی کیا تھا، ہمارے اماں نانی دادی نے یہی کیا تھا، ہم بھی یہی کریں گے، وہ جاہل تھے ہم بھی جاہل ہی رہیں گے۔ ہاں کچھ کیا کہتے ہیں کہ کچھ کام آنے والی چیز ہے وہ کر لیتے ہیں، کر لے کے بس اس پر اکتفا کرتے ہیں، نہیں، سانس کرتے ہی سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے تھے، کیا کر کے، کس کی اتباع کر کے آئے تھے، کس کے پیچھے چلے؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، کیا تم نے ان لوگوں کی اتباع کی جو دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ یعنی جہالت کے کام کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر کے آئے، ان کے پیچھے چل کے آئے، تو کس کی اتباع کر؟ يتبعون الا الظن، کہ تم بے سند خیال کی باتوں کی اتباع کر رہے ہو اور محض اٹکلیں لگا رہے ہو؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اٹکلیں لگا رہے ہیں، خالی نہیں ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، وہ انہوں بڑے ولی تھے، ان کے پاس جا کے درگاہ کے ایک چکر کر لیں گے تو ہو جائیں گا، ہمارا دین مکمل ہو جائیں گا، وہاں جا کے ماتھا ٹیک لیں گے تو دین مکمل ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو بس ہو جائے۔ کس خیال میں جی رہی؟ مرنا نہیں ہے، کس خیال میں جی رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ خالی گمان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی آگے گزار لے رہی۔ دیکھو اللہ کی ذات کی طرف دیکھو، هو الذی، وہی ہے جس نے جعل لکم اللیل، تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، اس میں، والنہار مبصرا، اور تم دن کو دیکھو کہ کیسا روشن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رات دن دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رات گزار رہے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا دن گزار رہے ہیں، لیکن پھر اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے یہ؟ کیا بات ہے یہ؟ اللہ کے بنائے ہوئے دن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس رات میں اس دن میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر اس اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے؟ یہ کیا ہو گیا انسان کو؟ اللہ سوال کرتا ہے، دیکھو کہ تم گمان کی پیروی کر رہے ہو، وہی ہے جس نے تم کو بنایا، تمہارے لیے بنایا، جعل لکم، تمہارے لیے بنایا، رات کو سکون کا سبب، لیلۃ لتسکنوا، رات کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو خوب روشن بنایا تاکہ تم اس میں دیکھ بھال سکو، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے، اس انسان کے لیے جو سننا چاہتا ہے۔ اب کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، کان بند کر لیتا ہے، سنتے ہوئے بھی بہرا بن جاتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے قرآن، نہ اس کے لیے جنت ہے۔ جو سن کے بھی بہرا بنتا ہے اس کے لیے نہ قرآن ہے، نہ اس کے لیے جنت ہے، نہ اللہ کی رضا ہے، اسے سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جلے گا آگ میں۔
دنیا بھی رسوائی اس کی، آخرت میں بھی رسوائی. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی باتوں کو سمجھیں. هو الذی، وہی ہے، جعل بنایا لکم، تمہارے لیے، لیل، رات کو. اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمتیں اس کی گن گن کے بتا رہا ہے. دیکھو کیسے میں تمہیں سنانے کے لیے سارا اندھیرا کر دیتا ہوں، سکون سے تم سو جاؤ. پھر دیکھو رات کو میں کیسے روشن بناتا ہوں تاکہ تم اپنا معاش حاصل کر سکو، کام کر سکو تم دن میں. اللہ بتا رہا دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تم نے کیا کیا میرے لیے. سوال یہ ہے کہ تم نے کیا کیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یہ نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. اب جو قوم نہیں سنتی، اپنی منمانی کرتی، اتنی منمانی کہ بعض نے اللہ کا انکار کیا، بعض نے کیا کیا، انکار کر کے شرک کرنے لگے. کیا شرک کرنے لگے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، اللہ کو بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا بنا لیا. کس کو بناتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بولتے سبحانہ، اللہ پاک ہے اس چیز سے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت. تم اللہ کو اتنا جھوٹ گڑ رہے ہو، اتنی نادانی کر رہے ہو، اتنا جھوٹ کہ اللہ کو گالی دینے لگے، نعوذ باللہ. یہ کہہ کر کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کہتے کہ یسوع مسیح ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں بولتے، نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح جسے کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جسے کہتے ہیں، یہ پیغمبر تھے، ولی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے. یہ خدا کیسے بن بیٹھے؟ انہوں نے نہ صرف خدا بنایا بلکہ یہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بولے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. کس چیز سے؟ سورہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بڑا پیارا سورہ ہے، توحید سے بھرپور. اللہ کہتا ہے تم اعلان کر دو، تم اس چیز کا اعلان کر دو کہ تمہارا رب ایک ہے. قل، تم کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اللہ یہ چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. یہ تو انسان کے پاس ہوتا ہے، اولاد کو جننا، کسی سے وہ جنا گیا، یا پھر کسی کا وہ بیٹا ہے تو کسی کا وہ باپ ہے. یہ ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی نہیں، نعوذ باللہ. اللہ تو وہ ہے، یہ تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ پاک ہے، وہ ذات. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، باپ کی ضرورت، اماں کی ضرورت، بچوں کی ضرورت اس کو نہیں ہے. وہ رب ہے تمہارا، بہت بڑا ہے وہ، اس کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات ما فی الارض، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو جو تم بات کرتے ہو نا کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، وہ ملائکہ کو کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے پاس دلیل ہے کہ اس کی ریفرنس ہے؟ کچھ بھی دلیل ہے؟ کچھ بھی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تم یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہو نا اللہ پر، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات بول رہے ہیں جو تم جانتے نہیں ہیں؟ یعنی بے جانے بوجھے انسان کیا کر دیتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگتا ہے. اس کو نہیں پتا، اس نے کہیں نہیں پڑھا، یا پھر اس کو کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے اس چیز کی کہ نعوذ باللہ وہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، وہ فلاں بیٹیاں، نعوذ باللہ. اس نے ایسی خراب باتیں اپنی زبانوں سے نکالی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتقولون، کیا تم ایسا قول بول رہے ہیں، ایسی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. قل، کہہ دو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک جو لوگ اللہ پر ایسے جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے.
زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، اس کی ملکیت ہے، سب اس کے غلام ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو انسان ہے. یہ زمین و آسمانوں پر جس کی بادشاہت چلتی ہے، ایک ایک ذرے کے اوپر اس کا اختیار ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہوتی. اتنا بڑا مالک حقیقی، اس کے لیے نا اولاد کا یعنی بات بول رہی. اور اس قدر ناپسند ہے اللہ کو یہ بات کہ اس کے لیے اولاد مقرر کی جائے، اس قدر ناپسند ہے اللہ کو یہ بات. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم میں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات کو سن کر، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ اکبر. یعنی ایسی باتیں بولنا نا، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا ہے یہ بات، یہ لوگ جو بولتے نا، تو وہ بات اگر آسمانوں پر رکھی جاتی تو وہ پھٹ جاتے، زمین پر رکھی جاتی تو وہ شق ہو جاتے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یہ بات سن کر. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کی انہوں نے اولاد مقرر کر لی. نعوذ باللہ. ان کی حماقت پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے ان سے، اور کہتا ہے کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کے لیے اولاد مقرر کی، تم نے اللہ کو جھوٹ باندھا، اللہ پر جھوٹ باندھا تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اللہ کہتا ہے علی اللہ الکذب، تم اللہ پر جھوٹ باندھے تم نے، لا یفلحون، جو ایسے کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. متاع فی الحیات الدنیا. ہاں، اب لوگ کیا بولیں گے، ارے کامیاب کہاں سے نہیں تھی، وہ کرسچنس ہے نا، وہ کرسچنس کہتے نا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے، نعوذ باللہ. کامیابی ہے نا کرسچنس. ہاں، اس کا جواب یہ ہے متاع فی الدنیا، کامیاب نہیں ہے وہ، دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لے رہے ہیں. متاع فی الدنیا، دنیا میں وہ تھوڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ثم الینا مرجعہم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ان قریب ہم تمہیں عذاب کا مزہ چکائیں گے، شدت والا عذاب. ان کو نذیقہم، ان کو چکائیں گے عذاب کا مزہ. کس کو؟ جو اللہ پر ایسے جھوٹ باندھتے نا، دنیا میں تھوڑے فائدے اٹھا لینے دو. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا میں جنہوں نے اچھے کام کیے اس کا اچھا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا. محنت کر رہے ہیں دنیا میں، اللہ کا یہ قانون ہے، جو محنت کرتا ہے اسے اللہ دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وہ محنت اس کی صرف دنیا کے لیے تھی، دنیا کے آرام کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جتنی محنت وہ کرتا ہے اتنا دنیا میں اس کو صلہ مل گیا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں عذاب ہے اس کے لیے. ثم الینا مرجعہم، پھر سب ان کو لوٹ کر آنا میری ہی طرف ہے. ثم نذیقہم، پھر ہم انہیں چکائیں گے عذاب الشدید، سخت ترین عذاب، بما کانوا یکفرون، کس لیے؟ کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والا، اللہ کی بات کو سننا نہیں، سمجھنا نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے. ہاں، دنیا کی زندگی میں اگر وہ خوش دکھ بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تو تھوڑا سا نفع ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں. ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. ثم پھر نذیقہم العذاب الشدید، نذیقہم، ہم ان کو چکائیں گے کیا؟ عذاب الشدید، سخت ترین عذاب، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، ان کے کفر کی وجہ سے. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو وعیدیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس سے خود ڈرتے ہوئے دوسروں کو سمجھانے والا بنائے، اور پیغام حق کو ہمارے قلوب میں بٹھانے والا بنائے، اور دوسروں تک پہنچانے والیاں ہم کو بنائے. اللہم آمین یا رب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.